ہمارے اخلاق کیوں گرتے جا رہے ہیں؟ معیار بڑھ رہا ہے، اخلاق کی قدریں کیوں گرتی جا رہی ہیں؟ سینے بغض سے، حسد سے، کینے سے، عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، نام مصطفیٰ کی غلامی کا لیتے ہیں، مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، نام مصطفیٰ کی غلامی کا لیتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں، نام نبی کا لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، وہ بڑی توجہ کے ساتھ تھوڑی سی احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اخلاق یہ تھا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا خذ العفو، آپ معاف کر دینے کو اختیار کریں، خذ العفو، معاف کر دینے کو اختیار کریں۔ جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، آپ کے میرے نبی نے پوچھا جبرائیل معاف کر دینے سے مراد کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں، اللہ سے پوچھ کر آپ کو معاف کر دینے کا معنی کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کو پورا کریں، پھر محبت رسول کامل ہو جائے گی۔ اگر اس عمل کو ہم اپنا لیں، میلاد منانے کے ساتھ اس عمل کو اپنا لیں، ہماری ادھوری محبت مکمل ہو جائے گی، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ سے زیادہ فیض ملے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے کا معنی یہ ہے، اللہ نے کہا جو آپ سے تعلق کو توڑے آپ اس سے جوڑے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم سے جو توڑتا ہے اس سے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے دوستو۔ یہ اللہ نے بابوں کو بتایا کہ جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، نمبر 1۔ پھر فرمائے بابو تو من حرم کا، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس کے دامن کو بھر دے۔ ہم پہ دوستو اس چیز کی کمی ہے، خدا کی قسم۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خیرات کریں یا عید کی سیویاں پکائیں، قربانی کا گوشت کریں، امام سے بتانا ہے۔ ہم اس کے گھر پلیٹ بھیجتے ہیں جس کے گھر سے پلیٹ آتی ہے۔ کوئی گھر والا کہہ دے فلاں کے گھر میں بھیجو، یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، رونے والی باتیں ہیں۔ ہمارے ضمیر سوئے ہوئے خدا کی قسم، ہم نے نبی کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں گھر والے یار ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمیں نہ خیرات دیتے نہ انہیں دیتے ہیں، حالانکہ نبی نے کہا جو نہ دے محبوب اس کے دامن کو بھر دے۔ یہ مصطفیٰ کا دین ہے دوستو۔ پھر فرمایا بابو جو ظلم کرے اس کو معاف کرنا، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ جو ایک گالی دے دھوکے کے حساب سے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر کیسے میلاد کا فیض ملے، پھر کیسے محبت رسول کا فیض ملے، پھر کیسے نبی کے نعرے لگانے کا ہمیں فیض ملے۔ یہ محبت کا میلاد کا نعرے لگانے کا فیض تب ملے گا جب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے۔ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور نبی نے کر کے دکھایا، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ جب طائف کی وادی میں میرے اور آپ کے آقا گئے، طائف والوں نے محبوب جس محبوب کا پھولوں سے استقبال کرنا تھا، طائف والوں نے پتھروں سے استقبال کیا۔ ہم تو میلاد مناتے ہیں، ہمیں تو دین کی خاطر کسی نے پتھر نہیں مارا، محبوب نے پتھر کھائے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں دیا۔ خون سے اڑو نالین پاک، جس نالین کو سینے سے لگاتے ہیں وہ نالین خون سے لطمت تھا۔ جبریل امین آ گئے، شام دیکھو طاقت کے باوجود ظلم نہ کرو، جرأت اس کو کہتے ہیں۔ جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ دیکھو پہاڑوں کا فرشتہ، رب آپ کے انتظار میں ہے، آپ لب ہلائیں اللہ طائف کی بستی کو نیست و نابود کر دے گا۔
پہاڑوں کو ملا کر ان کا نام نشان ختم کر دے گا۔ محبوب نے کہا جبرائیل خدا کو میرا پیغام دے دے، تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، پر دعا بنا کر بھیجا۔ تو نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت، بلکہ جہان کے ہر ذرے کے لیے محبوب رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کہا اگر یہ ایمان نہیں لائے، اگر ان کی نسل ختم کر دوں پھر تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ تو اپنے کردار سے نبی نے معاف کر دینا سکھایا۔ معاف کرنا سیکھو دوستو، معاف کرنا سیکھو دوستو۔ یہ معاف کرنا ایسا اخلاق ہے، کبھی اس کو بزدلی نہ کہو۔ ہمارا کیا معاشرہ ہے کہ ہم جس سے نہ لڑیں، جس کو گالی نہ دیں، لوگ کہتے ہیں تیرے سے بے غیرت زیادہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، یہ کہتے نہیں کہتے، لیکن قربان جائیں جس کو ہم بے غیرتی کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ اس کو سب سے بڑی غیرت کا نام دے رہے ہیں کہ معاف کرنا۔ اگلی بات، ابھی میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ کتنا ظلم کیا، محبوب نے معاف کر دیا۔ حضرت زینب نبی کی بیٹی غزوہ بدر کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ جا رہی تھی، ہبار بن اسود کافر نے نیزہ مارا، آپ کی شہزادی حضرت زینب کو لگا، آپ اونٹنی سے نیچے گری، آپ حاملہ تھیں، آپ کا بچہ ضائع ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا۔ چند دن کے بعد ہبار بن اسود مصطفیٰ کے پاس آیا، بیٹی کو تیر مارنے والا باپ کی بارگاہ میں آ گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ غلطی ہوگی، آقا نے فرمایا معاف کرتا ہوں۔ اس کردار کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر اس نے کہا یا رسول اللہ دیر نہ کرے، مجھے اپنا امتی بنا دے۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر کافر تو مسلمان ہونے کی دور کی بات ہے، مسلمان ہم سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمان کے کردار سے نفرت کر رہا ہے۔ کافر تو ہمارے کردار سے مطمئن نہیں ہو سکتا، لیکن مصطفیٰ نے ایسا اخلاق پھیلایا، ایسا اخلاق پھیلایا کہ دشمن بھی سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی اخلاق کو اپناؤ، سب سے بڑا میراث یہ ہے دوستو، سب سے بڑا میراث یہ ہے۔ حضرت